میں آپ سے صبر اور شکر کے بارے میں بات کروں گی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے صبر اور شکر کے بارے میں مزید بات کروں گی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے تو 2-3 دن کے بعد ہمیں صبر آ جاتا ہے، اور ہم لوگوں سے یہ کہتے بھی ہیں کہ میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں۔ صبر اسے کہتے ہیں جو ہمیں مصیبت آنے پر آن ٹائم آتا ہے، ایک فوری ری ایکشن ہونا، اٹس اے نیچرل تھنگ۔ ہمیں غم میں بہت زیادہ اچانک سے کوئی غمگین بات ہوئی تو شاکڈ ہو گئے، اور کوئی بہت خوشی کی بات ہوئی تو اچانک بالکل خوش ہو گئے، تو دس اے نیچرل ٹینڈنسی آف ہیومن۔ اس کے علاوہ ہمیں فوراً اس چیز پہ، نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کر کے ہمیں صبر کرنا ہے۔ یو کین سے ود ان اے فیو سیکنڈ وی ہیو ٹو میک آور سیلف اسٹرانگ، اینڈ یہ ہوتا ہے صبر۔ دس از کالڈ ٹرو صبر۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب سے بہتر جاننے والے ہیں کہ یہ مصیبت میں ہم کیسے ری ایکٹ کریں گے، اور مصیبت کے ساتھ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دیتے ہیں، مومنوں کے قلب کو ہدایت دیتے ہیں، صبر کے لیے ہدایت دیتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ماؤنٹین کی طرح غم میں اور پریشانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن سے ہوا ہے، اور میں اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے شکر کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، چاہے ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو یا ہمیں کوئی خوشی اور مسرت حاصل ہو، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا جتنا بھی شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی مزید دوں گا۔ تو جب ہم شکر کرتے ہیں، ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں اس پہ شکر کرنے میں وہ نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور ہماری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں، وہ چاہے ہمارا رزق ہو، چاہے ہمارا مال ہو، اولاد ہو، ہمارا چلنا بولنا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ ہر وقت شکر کرتے رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، اور سم ٹائمز یہ صبر اور یہ شکر سے ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تکلیف جو ہمارے اوپر آتی ہے یا ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم ان دونوں سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے صبر کو آزمایا جاتا ہے، اور جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہمیں اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ تکلیف میں صبر کے ساتھ بھی شکر گزار ہوتا ہے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی یا کوئی خوشی ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کیا کرتے، اور اس کے ساتھ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے الحمدللہ علی کل حال، اس حال میں بھی اللہ کا شکر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں ان بندوں سے جو تکلیفوں میں بھی صبر کے ساتھ شکر کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ شکر کرنے والے بندوں میں ہونا چاہیے. کسی بھی حال میں ہمیں بس اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا جتنا شکر کرو گی میں مزید اتنا ہی عطا کروں گا. تو اگر کسی تکلیف میں بھی صبر کے ساتھ شکر کر رہے ہیں تو لازماً وہ تکلیف بھی ختم ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکلیف کو ختم کر کے خوشی اور مسرت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.